الصبر علی الاذی فی، اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں گی اس میں انسان کو صبر کرنا ہوگا، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ نے علم حاصل کر لیا، آپ عمل کر رہے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نہیں میرے بھائی، ہم سے پہلے، سب سے پہلے اس دنیا کو دعوت دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو میرے اور آپ کے حبیب ہیں، پیارے نبی ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ ان کو اس راستے میں تکلیفیں ہوئیں، انہوں نے صبر کیا، تو کیا میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صبر نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس راستے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی پرابلمز، کوئی تکلیفیں نہیں ہوں گی؟ تکلیفیں بہت آئیں گی، کرنا کیا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا، کیونکہ صبر سے کامیابی ہے۔ اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو روکنا، برداشت کرنا، جس کو عام طور پہ اردو میں کہتے ہیں۔ اور فائدے کے لیے بتا دوں، صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا۔ مثال کے طور پر سخت گرما میں رمضان آ گیا ہے، گرمی کی شدت ہے، ہم روزے سے ہیں، صبر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کر رہے ہیں۔ نمبر 2، الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچتے ہوئے صبر کرنا۔ نفس ابھار رہا ہے، ماحول بھی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ گناہ کروں، لیکن اپنے نفس کو ہم نے روک لیا، کہا کہ نہیں، میرا رب ناراض ہو رہا ہے۔ یہاں اور ایک فائدے کی بات، سلف کہتے ہیں لا تنظر الى صغر المعصیہ وانظر الى عظمت من عصیت اللہ اکبر۔ کتنی پیاری بات سلف صالحین نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، یہ دیکھو کہ کتنے بڑے عظیم رب کو تم ناراض کر رہے ہو، اللہ اکبر۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے نفس کو روکیں اور صبر کریں۔ تیسری قسم صبر کی، الصبر علی اقدار اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پر صبر کرنا۔ کیا مطلب اس کا؟ تقدیر میں تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں، تقدیر میں پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں، لاس ہے، خسارہ ہے، بیماری ہے، نقصان ہے، دنیا میں ہوتا ہے نا بھائی، بیمار ہو جاتا ہے انسان، پریشان ہو جاتا ہے، کبھی پیسے پھنس جاتے ہیں، کبھی فلاں کی عزیز کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو تکلیفیں زندگی میں آتی رہتی ہیں، یہ مقدر ہے نا پہلے سے، اللہ نے پہلے ہی لکھا ہے، پہلے ہی تقدیر بنا دی ہے۔ تو اس تقدیر پر جس میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے دنیا میں، ہم صبر کریں۔ تو یہ 3 قسم کا صبر ہے، اللہ کی اطاعت کرنے پہ صبر، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صبر کرنا، اور تقدیر کی تکلیفیں جو لکھی ہوئی ہیں اس پر صبر کرنا۔ تو یہ صبر ضروری ہے۔ تو یہ 4 چیزیں انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان پر، ہم سب پر واجب ہے کہ یہ 4 کام ہم کریں: علم حاصل کرنا، اور اس علم کی بنیاد پر عمل کرنا، اور اس علم کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور اس سلسلے میں جتنی پریشانیاں، جتنی تکلیفیں آئیں اس پر صبر کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ 4 چیزیں جو آپ جب سے بتا رہے ہیں ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ 4 کام ضروری ہیں کرنے کے، لیکن اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا قرآن سے کوئی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ یہ 4 واجب کام ہیں، یہ 4 ضروری کام ہیں، یہ 4 قاعدے ہیں، اگر ہم نے اس کو نہیں سیکھا، اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ جی ہاں محترم ناظرین، بالکل ایسی ہی بات ہے، اس کی دلیل موجود ہے، اور قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اور اس سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان فرماتے، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جس کو کہتے ہیں سورہ عصر۔ اس سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر حقیقت کو بیان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ کیسے انسان اپنے آپ کو خسارے سے، کیسے انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے، اور نقصان اور خسارے سے بچانے کے لیے 4 کام کرنا ضروری ہے۔ یہ اسی سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہماری اس گفتگو کی دلیل ہے جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہم سے سنی، اور آپ نے جانا کہ یہ 4 چیزیں ہمارے لیے واجب ہیں: علم حاصل کرنا، عمل کرنا، اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اور اس سلسلے میں جتنی تکلیفیں آئیں اس پر صبر کرنا۔ یہ 4 باتیں اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم میں سے کس کو یہ سورہ یاد نہیں ہے؟ نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ سورہ جو سورہ عصر زبان زد ہے، یاد ہے، پڑھتے ہیں ہم، بچہ پڑھتا ہے مسلمانوں کا، کیا ہے اس کا ترجمہ؟
کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں؟ اتنی بڑی بات جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان کرتے ہیں، 4 قاعدے، 4 چیزیں جو ہمارے لیے واجب ہیں، وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، افسوس کے ساتھ رمضان آ کر چلا جاتا ہے، رمضان آتا ہے جاتا ہے، ہر سال آ رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے محترم ناظرین، ہماری زندگی میں ہر سال رمضان آ رہا ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور یہ قرآن ہدایت کے لیے اتاری گئی کتاب ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر کیا ہے اس قرآن میں؟ سورہ فاتحہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، کیا کبھی اس کا ترجمہ تفسیر ہم نے دیکھی؟ آیت الکرسی ہمیں یاد ہے، کیا ہم نے کبھی آیت الکرسی کے ترجمہ تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کی؟ دیکھا؟ سورہ اخلاص ہمیں یاد، سورہ عصر ہمیں یاد، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری صورتیں جو روزمرہ نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، کیا کبھی ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔